ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ کا آخر کیا مطلب ہے؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں گھوم رہا ہے۔ مقابلہ کرنے والی جماعتیں بمپر ٹرن آؤٹ کو اپنے حق میں بتا رہی ہیں، لیکن 2025 کے بہار اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ہونے والے بمپر ٹرن آؤٹ کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ وجہ ہے کہ بہار میں پہلی بار ووٹروں نے بھاری تعداد میں ووٹ ڈالے۔ پیٹرن کا تجزیہ کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ بہار میں ووٹنگ کے پہلے مرحلے کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں چھائے ہوئے 5 سوالوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے۔ یہ سوالات یہ ہیں کہ کیا بمپر ٹرن آؤٹ بہار میں تبدیلی کا اشارہ دیتا ہے؟ کیا بمپر ٹرن آؤٹ نے نتیش کمار کی امیدواری کی حمایت کی؟ کیا خواتین کے لیے 10,000 روپے کا NDA کا وعدہ پورا ہوا؟ کیا تیجسوی کے ہر گھر کے لیے سرکاری نوکری کے وعدے نے ٹرن آؤٹ کو بڑھا دیا؟ کیا بمپر ٹرن آؤٹ پرشانت کشور کے کنگ میکر کے درجے میں اضافے کا اشارہ دیتا ہے؟ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق ووٹروں کی بڑھتی ہوئی تعداد کا انتخابی نتائج پر ہمیشہ واضح یا براہ راست نمونہ نہیں ہوتا، تاہم بمپر ووٹنگ کئی اہم اشارے فراہم کرتی ہے جو نتائج کو متاثر کرنے والے عوامل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سب سے پہلے اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا بہار میں ووٹر ٹرن آؤٹ تبدیلی کی ایک اہم علامت ہے۔ بہار انتخابات کے پہلے مرحلے میں ریکارڈ توڑ ووٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جب ووٹر پولنگ بوتھ پر پہنچے تو ان کے ذہن میں الیکشن کی واضح تصویر تھی۔ 121 حلقوں کے پہلے مرحلے کے ووٹر گھر سے تیار ہو کر پہنچے تھے کہ کس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور کس کو انتخابی دھچکا لگانا ہے۔ بہار میں ووٹروں کی تاریخی ووٹ کا مطلب یہ بھی ہے کہ ووٹر مقابلہ کرنے والی جماعتوں کو اپنی ووٹ کی طاقت کا احساس دلانا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار کو مضبوط مینڈیٹ کے ساتھ ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، لیکن بہار کو مستحکم حکومت کون فراہم کرے گا؟ ووٹروں نے نتیش بمقابلہ تیجسوی، نوکریاں بنام ترقی، NDA کے انتخابی وعدوں اور عظیم اتحاد کے انتخابی وعدوں کو ذہن میں رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ بہار کی انتخابی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ تقریباً 65% ووٹ ڈالے گئے۔ عوام کا مفاد کون رکھتا ہے، اس کا انکشاف 14 نومبر کو ہوگا، لیکن ووٹروں کی جانب سے ریکارڈ توڑ ووٹنگ کے ذریعے بھیجے گئے اشارے یقیناً بہار انتخابات کے مطالعے اور سمجھنے میں ایک نمونہ ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر تیسری عالمی جنگ کا امکان اب دور دراز نہیں ہے، وہ دروازے پر دستک دے رہی ہے، بلکہ تیزی سے قابل فہم ہے۔ سابق قومی سلامتی کے مشیر کے نارائنن نے جمعہ کو بنگلورو میں قائم سینرجیا فاؤنڈیشن کی جانب سے گلوبل فیوچرز 2035 رپورٹ کی اجرا کے دوران ایک گول میز مباحثے میں ان باتوں کا جیسے تذکرہ کیا، عالمی سطح کے اخبارات نے اس کو سرخیاں بنائی۔ انگریزی اخبار نیو انڈین ایکسپریس کے مطابق نارائنن نے اس رپورٹ کو حقائق کے مجموعے سے منسوب کیا۔ مباحثے میں اپنی بات رکھنے کے دوران ٹیکنیکی عسکریت پسندی، سائبر جنگ اور بڑی طاقتوں کے درمیان تحمل کا خاتمہ، عالمی نظام کی ہنگامہ خیزی پر غور کرتے ہوئے نارائنن نے ٹوٹتے عالمی نظام میں قابل اعتبار فریم ورک کے طور پر عدم صف بندی کے احیاء کی وکالت کی ہے۔ انہوں نے اس سے قبل کہا تھا کہ بھارت نے 1965 اور 1971 کی جنگوں کے بعد مغربی پاکستان کو تقسیم کرنے کا ایک موقع گنوا دیا اور پاکستان سے نمٹنے کے بغیر دہشت گردی سے نمٹنا مشکل ہو سکتا ہے۔ گول میز مباحثے نے عالمی طاقت، اقتصادیات اور ٹیکنالوجی کے ابھرتے ہوئے فن تعمیر کے ساتھ ساتھ ماحولیاتی اور سماجی مسائل پر غور و خوض کرنے کے لیے سینئر سفارتکاروں، پالیسی سازوں، ہندوستانی فوج کے اعلیٰ افسران، اسٹریٹجک ماہرین، صنعت کے رہنماؤں، اسٹارٹ اپس اور اکیڈمیا کو اکٹھا کیا تھا۔ بات چیت میں جغرافیائی سیاسی تبدیلیوں، تکنیکی خلل اور بڑھتی ہوئی غیر یقینی دنیا میں تصویراتی خود مختاری کے حصول کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر ایک خبر اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ UP کے مسجد کے پاس نماز پڑھ کے جا رہے ایک شخص کو درخت سے باندھ کر اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کو جلانے کی کوشش کی گئی ہے۔
20 साल महबूब इसकी शनाख्त हुई है। बिदायूं डिस्ट्रिक्ट से आने वाली इस खबर ने हंगामा मचा दिया है। अब इसमें अलग अलग तरह की मुख्तलिफ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं। किसी ने बताया कि मामला उस वक्त पेश आया जब महबूब नमाज पढ़ के वापस आ रहा था, तो 3 लोगों ने मिलकर के किसी बात को लेकर के मामूली सी झड़प हुई, तो उसको एक पोल से बांधा और फिर बुरी तरह से मारा। जुमा की सुबह पेश आने वाला यह मामला है। शासवान रोड एरिया में पेश आने वाले इस वारदात में, जिसकी वीडियो वायरल हो रही, जिसकी वीडियो हम आपको यहां दिखा नहीं सकते क्योंकि उनके हाथ जले हुए हैं, जिस्म जला हुआ है और वो थर थर कांप रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये आसपास में पड़ोसी के साथ या फिर मुमकिन है मस्जिद में किसी बात को लेकर के झड़प हुई थी। फिर बाहर आने के बाद उनके साथ ये दरिंदगी अपनाई गई है। अब इस सिलसिले में असल मामला क्या है उसकी छानबीन चल रही है, लेकिन इस मामले के आने के बाद, इस वीडियो के वायरल होने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जुल्म सितम की इंतहा उनके साथ की गई है। नाज़रीन गिरामी, हमने बारहा देखा है कि बल्कि इल्जामात लगे हैं कि कई लोग जो पार्किंग में गाड़ी खड़ा की जाती है उसको जब नो पार्किंग का बहाना बना करके नो पार्किंग जो गाड़ियां उठाते हैं वो ले जाते हैं, तो उन गाड़ियों से पेट्रोल चुरा लेते हैं या बैटरियां चुरा करके उसको फरोख्त करते हैं। ये इल्जामात हमेशा लगते रहे हैं। अब उसकी एक वीडियो सामने आई है। बताया जा रहा है कि ये राजस्थान के जयपुर से आने वाली वीडियो है, जहां पर नो पार्किंग का बहाना बना करके जो गाड़ियां टो करके ले जाती हैं, तो उस मौके पर उनकी बैटरियां चुरा ली जाती हैं, उसको बेचा जाता है। अगर ऐसा है तो फिर नो पार्किंग के बहाने गाड़ियां उठाने वालों पर भरोसा करना और ट्रैफिक पुलिस जिन पर भरोसा कर रहे हैं उन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है। नाज़रीन गिरामी, क्या सूरत हाल है मध्य प्रदेश में? वहां की हुकूमत वहां के बच्चों को किस तरह से देखती है, क्या सूरत हाल, उसका अगर आपको अंदाजा लगाना है तो एक वीडियो इसको देखिए। खुद राहुल गांधी ने इसको शेयर किया है कि मिड डे मील जो गवर्नमेंट स्कूलों में मध्य प्रदेश में दिया जाता है वो पेपर में दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर में रख करके उनको ये खाना और सारी चीजें दी जा रही हैं। क्या हमारे मुल्क के बच्चों की ये हैसियत रह गई है? हुकूमतें किस कदर इस वक्त अवाम का इस्तेसाल कर रही है, कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है। 20 साल से ज्यादा बीजेपी की हुकूमत इस वक्त चल रही है, हमारे स्कूलों की हालत क्या है, ये कहते हुए मध्य प्रदेश की इस वीडियो को शेयर किया है राहुल गांधी ने, कहते हुए कि मंजर देखने के बाद हमारा दिल टूट गया है। वाराणसी विजिट करने से पहले वहां के तरक्कियात को पिंडाल के जरिए से छुपाने की कोशिशें हो रही हैं, ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया गया है मुख्तलिफ लोगों की जानिब से। 11 साल प्राइम मिनिस्टर बने रहने के बावजूद खुद अपने ही हल्के में वाराणसी के डेवलपमेंट नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी, अब वहां विजिट कर रहे हैं तो लोगों को अपने तरक्कियात दिखाने के बजाय तरक्कियात छुपा रहे हैं। मतलब ये है कि तरक्कियात कुछ नहीं हुआ, वीआईपी टेंट्स के जरिए से। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी। भाषणों में दावे कुछ और होते हैं, जमीनी सतह पर कुछ और। बिहार में तरक्की के नाम पर बीजेपी लगातार वोट मांग रही है, लेकिन हकीकत क्या है उसके लिए इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। खुद बीजेपी की कार यहां पर धंस गई है, कीचड़ में फंस गई है। एनडीए गवर्नमेंट चल रही है और फिर सूरत हाल देख लीजिएगा। बीजेपी का प्रचार करने निकली हुई खुद बीजेपी का उन्हीं के तरक्कियात में धंस चुकी है। तरक्कियात की बात करते हैं ना, हम हिंदू मुस्लिम खेल खेलने में लग गए हैं, मंदिर मस्जिद में लग गए हैं, त्यौहार आते हैं तो डीजे बजा करके मस्जिद के सामने नाचना शुरू कर देते हैं, हथियार दिखाते हैं। नफरत का माहौल ऐसा जब हम लोग उसमें फंस जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि तरक्कियात भी कीचड़ में फंस जाएगी। अब खुद बीजेपी की गाड़ी भी बिहार के तरक्कियात में फंस गई तो लोगों ने वीडियो बना बना करके बीजेपी का मजाक उड़ाने लगे। नाज़रीन गिरामी, चोरी डकैती सब कुछ आम हो चुका है। अहमदाबाद से एक वीडियो वायरल हो रही है
یہ خاتون جویلری دکان میں داخل ہوئی، مرچی کا پاؤڈر دکاندار کے مالک کے چہرے پر پھینک کر جویلری جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کی تو دیکھے کہ دکان کے مالک نے کس طرح لگاتار تھپڑ مار مار کر خاتون کو جو ہے دکان سے باہر نکال دیتا ہے۔ تو اس طرح سے لوٹ کھسوٹ کی واردات کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس میں دو معاملے ہیں کہ عورت نے دکاندار پر حملہ کیا تھا یا مرچی کا پاؤڈر پھینکا تھا، یہ اصل معاملہ ہے۔ مرچی کا پاؤڈر پھینکنے کے باوجود جو ہے جلتی ہوئی آنکھوں سے اس طرح لگاتار حملہ کرنا یا ناممکن ہے۔ ممکن ہے کہ خاتون نے دکاندار پر حملہ کرنے یا تھپڑ مارنے کی کوشش کی تھی، یہ کہتے ہوئے جو ہے دونوں معاملوں کو لے کر یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے۔ گجرات کے احمد آباد کی ویڈیو بتائی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، ووٹ چوری کو لے کر کے کس طرح سے جو ہے بی جے پی پر کانگریس الزامات لگا رہی ہے وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ اب کانگریس نے جو ہے جگہ جگہ پر کچھ بینرز لگا رہے ہیں، اور وہ ہے ایک بریزیلین ماڈل کے نام پر 22 جو ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانے کا الزام جو ہے وہ راہل گاندھی ایک پریس کانفرنس میں لگا چکے ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے وہ پوری طرح سے کانگریس والے احتجاجات بھی درج کر رہے ہیں۔ اب وہ بینر لگا کر کے اس سلسلے میں لکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی سیما، سویٹی، سرسوتی کے نام پر کہیں فیک فوٹو لگا کر کے الگ الگ ووٹنگ آئی ڈی کارڈ تو نہیں بنائے گئے ہیں، آپ جو ہے اپنے نیئرسٹ بوتھ میں، اپنے قریبی والے بوتھ میں اس سلسلے میں چھان بین کریں، یہ کہتے ہوئے اس پر لکھا بھی گیا ہے، اور ان تمام چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ ادھر دلی میں بھی آ گئی ہے، دیکھیے راہل گاندھی نے جب سے ووٹ چوری کا الزام لگایا ہے، کانگریس جگہ جگہ احتجاجات درج کر رہی ہے۔ یہ دلی کا ہے جہاں پر جو ہے ایک تمثیلی جنازہ یا جو کچھ بھی آپ اس کا نام دے سکتے ہیں وہ بنا کر کے احتجاج کر رہی ہیں دلی میں جو ہے یہ آئی این سی یعنی کہ نیشنل کانگریس۔ ادھر ترکیہ کے شہر استنبول کی جنرل پروسیکیوشن نے قابض اسرائیل کے 37 اعلیٰ عہدیداروں کے خلاف اجتماعی قتل عام کے سنگین الزام میں گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں، جن میں قابض اسرائیل کے وزیر اعظم اور جنگی مجرم بنجمن نیتن یاہو بھی شامل ہیں۔ اس فیصلے کو فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے زبردست سراہا ہے۔ الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق گرفتاری کے وارنٹس میں قابض اسرائیل کے چیف آف اسٹاف ایال زامیر، وزیر جنگ اسرائیل کاٹس اور وزیر قومی سلامتی ایتمار بن گوئر کے نام بھی شامل کیے گئے ہیں۔ ادھر ظالم صہیونی درندے اپنی درندگی سے دہشت گردی سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ جنوبی لبنان کی شہر بنت جبیل میں قابض اسرائیل کے ڈرون طیارے نے صلاح غندور ہسپتال کے قریب ایک گاڑی کو 2 میزائلوں سے نشانہ بنا دیا، جس کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہوئے۔ لبنانی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملے میں 7 افراد زخمی ہوئے، تاہم تاحال ہلاکتوں یا نشانہ بنائے گئے افراد کی شناخت سے متعلق کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہیں۔ ادھر آج ہفتے کی صبح غازہ اور خان یونس شہروں میں بھی ظالم صہیونی درندوں نے متعدد فضائی حملے کیے ہیں، جو جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ مقامی ذرائع کے مطابق قابض اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غازہ شہر کے مشرقی علاقوں جنوبی حصے میں واقع خان یونس کے مشرقی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں کے دوران کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی، تاہم خان یونس کے مشرق میں اسرائیلی توپخانے نے بھی شدید گولہ باری کی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔